السلام علیکم فرینڈس، یہ ہے ہماری ویڈیو کا پارٹ 3۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں قیامت کی چند نشانیاں، جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سائل نے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اور تم برابر ہیں۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ اس کی نشانیاں بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہو جانے والی بے شمار نشانیوں میں سے 2 نشانیاں بتا دیں۔ اول یہ کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جننے لگیں جو اپنی ماں پر سرداری کریں، یعنی ایسی ناہنجار اولاد پیدا ہونے لگے جن کے اخلاق بہت گرے ہوئے ہوں، جو اپنے ماں باپ پر حکم چلائیں اور ان کو غلاموں کی طرح حکم دے کر کام کروائیں۔ لڑکی کو بطور مثال ذکر فرمایا ہے، ورنہ اس سے لڑکا لڑکی دونوں مراد ہیں۔ اس طرح ماں کا ذکر بھی بطور مثال ہے، کیونکہ ماں حسن سلوک اور فرمانبرداری کی سب سے زیادہ مستحق ہے، اور اس کے ساتھ حاکمانہ برتاؤ وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح شرافت اور تہذیب سے پیش آ سکتا ہے۔ ان تلد الامۃ ربتھا کے اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں، جو حدیث وقفہ کے مباحث جاننے پر سمجھ آ سکتے ہیں۔ عوام کو ان کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے ترک کر دیا گیا ہے، اور جو معنی بیان کیے ہیں زیادہ واضح ہیں۔ اب ہم آتے ہیں عمارتوں پر فخر کرنے کا رواج۔ اس کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ اس کی تشریح ہے جو کہ ہم اب پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ قیامت کی دوسری نشانی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ ننگے پیر پھرنے والے اور ننگے بدن رہنے والے اور تنگ دست لوگ، جن کے پاس تن ڈھانکنے کو نہ کپڑا ہو اور نہ پیر میں ڈالنے کو جوتا ہو، اور بکریاں چرانے والے اونچے مکانات بنا کر فخر کرنے لگیں گے۔ ان کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انقلاب رونما ہوگا، اور ایسے تنگ دست لوگ جن کے پاس تن ڈھانکنے کو کپڑا نہ ہو اور پیر میں ڈالنے کو جوتا نہ ہو، اور ان کا گزارا دیہاتی زندگی پر ہو، بکریاں چرا کر گزارا کرتے ہوں، ان کے پاس مال کی فروانی ہو جائے گی، اور اپنی کم سمجھی کی وجہ سے ان کے نزدیک اس مال کا مصرف بس اس سے زیادہ نہ ہوگا کہ اسے مٹی اور گارے میں لگا کر مکانوں کی بلندیوں پر فخر کریں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے تنگ دست اور فقیر ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس جوتا اور کپڑا تک نہ ہوگا، بھیک مانگ کر اور بکریاں چرا کر تھوڑا بہت جمع کر کے اور پیٹ کاٹ کر بلند مکان بنائیں گے اور آپس میں فخر کریں گے۔ گونگے، بہرے اور ننگے بادشاہ۔ لیکن پہلا مطلب دوسری روایت کے زیادہ قریب ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ یہ ہے: جب تو ننگے پیر ننگے بدن والے گونگے بہرے لوگوں کو دیکھے گے، وہ زمین کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تنگ دست اور مفلس لوگ جو اخلاق میں اتنے گرے ہوئے ہوں کہ حق سننے سے بہرے اور حق بولنے سے گونگے ہوں، ان کو اقتدار مل جائے گا، اور دولت ملنے پر بلند مکانات بنا کر اپنی بڑائی جتائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ قیامت کا علم انہی 5 چیزوں میں ہے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جن کا ذکر سورہ لقمان کی آخری آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایمان کے بنیادی عقائد اجمالی طور پر معلوم ہوئے۔ اب ہم اسلام عقائد تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں، ان کو سمجھیے اور یاد کیجیے، اور بچے کو پڑھائیے اور سمجھا کر یاد کرائیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں پہ آتے ہیں، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ بے شک یہاں پہ ہمارے پاس حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے مراد امت دعوت یعنی وہ سب انسان مراد ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث کے وقت دنیا میں تھے یا اس کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے، سے جس کسی شخص کو میرے بارے میں یہ علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مرضے، تو وہ ضرور دوزخی ہوگا، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے وہ کافر ہے، خواہ وہ کیسا ہی اسلام کا دعویٰ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب سے مبعوث فرمایا، اور ہر مرد و عورت، انسان اور جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے لائے ہوئے دین کو ماننا فرض ہو گیا۔ قیامت تک جتنے بھی انسان اور جنات ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے نبی ہیں اور سب کی طرح مبعوث ہیں۔ آپ کی بعثت پر دیگر تمام انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ کر دی گئیں۔
نجات کا واحد راستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی شریعت پر چلیں. کوئی یہودی ہو یا کوئی نصرانی، بدھسٹ ہو یا پارسی، ہندو ہو یا کسی اور مذہب کا پیروکار، اس کی نجات صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہونے میں ہے. کوئی کیسا ہی عبادت گزار ہو اور تارک دنیا اور ریاضت و مجاہدہ والا ہو، اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے دوزخی ہوگا، اس کی نجات کبھی نہ ہوگی. قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. سورہ سبا آیت نمبر 68. آج کل لوگ ایمان اور ایمانیات کے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اکثر تو ایسے ہیں جو علم دین اور علم دنیا دونوں سے بے بہرہ ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علوم عصریہ، سائنس، آرٹسٹ وغیرہ کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں اور ان میں ماہر ہو کر بڑی بڑی نوکریاں بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایمان اور اس کے تقاضوں سے بالکل نابلند ہوتے، ناواقفوں سے اسلام کی باتیں سنتے ہیں، پھر ان پر اعتراض کرتے ہیں، ایمانیات کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ بھی خرچ نہیں کرتے. آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کامنٹ لازمی کیا کریں تاکہ اس سے ہماری رہنمائی ہو سکے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور آپ کو پسند آتی ہے ویڈیو تو شیئر بھی کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.